بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ پی ٹی آئی کا احتجاج، راستے اور ٹرینیں بند، کنٹینرز کی بھرمار، پورے ملک میں فورسز تعینات۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر ملک کے تمام بڑے شہروں میں راستے اور ٹرینیں بند ہیں، کنٹینرز کی بھرمار ہے اور پورے ملک میں فورسز تعینات ہے۔ ملک بھر سے پی ٹی آئی کے کارکنان اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں، جبکہ حکومت نے مظاہرین سے نمٹنے کے لیے کمر کس لی ہے۔ وفاقی پولیس نے ڈی چو کا کنٹرول سنبھال رکھا ہے۔ شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس اور ایف سی اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ جتنے بھی راستے بند کریں گے ہم کھولیں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ وفاقی اور پنجاب حکومت جتنے بھی راستے بند کریں گے ہم کھولیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے پشاور ٹول پلازا پہنچنے پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی رہائی کی تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، عوام کا سمندر دیکھ لیں۔ علی امین نے کہا کہ جتنے بھی راستے بند کیے جائیں گے ہم کھولیں گے، جتنا وقت لگے گا ڈی چوک کو پہنچنا ہے، جتنا چاہیں تشدد کر لیں، عوام نکل چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کا احتجاج، اڈیالہ جیل جانے والے تمام راستے مکمل بند۔ پولیس اور انتظامیہ نے تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر اڈیالہ جیل جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ اڈیالہ جیل کی طرف جانے والے راستوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ جیل جانے والی مرکزی شاہراہ کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل روڈ پر جگہ جگہ پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی ہے اور جیل جانے والے راستے پر کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے ہیں، جس سے رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل کی طرف کسی بھی مظاہرے کی اجازت نہیں ہے۔ مذاکرات کا وقت ختم، بانی پی ٹی آئی کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، عارف علوی نے خبردار کر دیا۔ سابق صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ڈیل نہیں کی، میں بانی پی ٹی آئی کے لیے جان دینے کو تیار ہوں۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عارف علوی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی کار کامیاب ہو گئی ہے، پنجاب سے پی ٹی آئی کے کارکنان کو آنے سے روکا جا رہا ہے، ظالم حکومت ہمیں ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے مزید کہا کہ مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا، دنیا سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ملک اور عدلیہ کو آزاد کرنا ہوگا۔ راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں جھڑپیں، پولیس کی شیلنگ۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پولیس کے درمیان رات بھر پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے سے جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ راولپنڈی کے علاقے فیض آباد میں بھی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی۔ فیصل آباد، راولپنڈی، شیخو پورہ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں پی ٹی آئی کارکنان ریلی کی صورت میں سڑکوں پر نکل آئے، جنہیں پولیس نے روکنے کی کوشش کی اور بعض اعضاء منتشر کرنے کے لیے شدید شیلنگ کا بھی استعمال کیا۔ اسرائیل پر طویل فاصلے پر مار کرنے والے 5 میزائل داغے جانے کی اطلاع۔ اسرائیلی فوج لبنانی علاقے پر بمباری جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسری طرف حزب اللہ اسرائیل کی جانب سے تازہ میزائل داغے گئے ہیں، جبکہ زمین پر اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپیں جاری ہیں، جو سرحد پر واقع متعدد جنوبی قصبوں میں پیش رفت کر رہی ہیں۔ محاذ جنگ کی تازہ ترین پیش رفت میں العربی اور الحدیث کے نامہ نگاروں نے اطلاع دی ہے کہ لبنان سے تل ابیب اور وسطی اسرائیل پر 5 طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل داغے گئے، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں خطرے کے سائرن فعال ہو گئے، لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ صرف ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل اسرائیل میں گرا، جبکہ باقی 4 کو فضائی دفاع نے روک دیا۔ ایران کا نئے سینٹری فیوجز کا منصوبہ تشویشناک ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا مشترکہ رد عمل۔ ایرانی جوہری پروگرام کے بارے میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایک بار پھر اظہار تشویش کر دیا۔ اب تک روز اپنے مشترکہ بیان میں ان ممالک نے ایران کی طرف سے نئے لگائے جانے والے سینٹری فیوجز کے منصوبے کو اپنی گہری تشویش کا موضوع بنایا ہے۔ چاروں ملکوں نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ نئے سینٹری فیوجز لگا کر یورینیم کی مزید افزودگی کی بجائے بین الاقوامی جوہری واچ ڈاگ IAEA کے ساتھ پھر سے منسلک ہو جائے اور تعاون کرے۔
اہم معلومات کی رسائی کا معاملہ نیتن یاہو فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز آمنے سامنے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز میں اختلافات سامنے آ گئے۔ نیتن یاہو نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ فوج نے اہم معلومات کی مجھ تک رسائی روکی، مجھے اندھیرے میں نہیں رکھا جانا چاہیے تھا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں کہ معلومات کی رسائی روکی گئی ہو۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل نیتن یاہو کے قریبی ساتھی پر معلومات لیک کرنے پر فرد جرم عائد کی گئی تھی، جس پر نیتن یاہو نے الزام عائد کیا کہ معلومات لیک کیس کے ملزمان کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا راکٹ چاند پر اترنے کی کانسیپٹ تصویر ناسا نے شیئر کر دی۔ آئندہ چند برسوں میں اسپیس ایکس کا تیار کردہ سٹار شپ راکٹ چاند کی سطح پر انسانوں کو پہنچائے گا۔ دنیا کے سب سے بڑے راکٹ پر ناسا کا اورین اسپیس کرافٹ بھی موجود ہوگا، جس کے ذریعے 5 دہائیوں سے زیادہ عرصے بعد انسان چاند پر دوبارہ قدم رکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ناسا کی جانب سے ایک کانسیپٹ تصویر جاری کر دی گئی ہے جس میں سٹار شپ کو چاند پر دکھایا گیا ہے۔ ناسا نے اورین اسپیس کرافٹ کو استعمال کر کے 4 خلابازوں کو چاند کے مدار پر بھیجنے کی منصوبہ بندی تیار کر لی ہے۔ اردن میں اسرائیلی سفارتخانے پر حملہ، 3 پولیس اہلکار زخمی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اردن کے سفارتخانے کے گرد معمول کے گشت پر مامور اہلکاروں نے بندوق بردار حملہ آور کو روکنے کا اشارہ کیا۔ بندوق بردار شخص اسرائیلی سفارتخانے پر حملے کی نیت سے وہاں موجود تھا۔ پولیس کے روکنے پر فائرنگ کر دی گئی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں حملہ آور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ 3 پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 کی حالت نازک ہے۔ امریکہ میں ساحل پر آفت لانے والی مچھلی ڈومسڈے فش سال میں تیسری مرتبہ ساحل پر نمودار ہوگی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گہرے سمندر کی ایک نایاب مچھلی جسے آفت کی علامت سمجھا جاتا ہے، جنوبی کیلیفورنیا کے ساحل پر سال میں تیسری مرتبہ پائی گئی ہے۔ ماننے والے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مچھلی ساحل پر زلزلے یا قدرتی آفات آنے سے قبل آتی ہے۔ حیران کن طور پر 2011 کے زلزلے سے چند ماہ قبل جاپان کے ساحل پر یہی مچھلی دریافت ہوئی تھی۔ برطانیہ کے مختلف علاقے شدید برف باری سے ونڈرلینڈ میں تبدیل ہو گئے۔ برطانیہ میں برف باری اور سردی کی شدید لہر نے ہر شے کو منجمد کر دیا۔ دھند، برف باری اور یکبستہ ہواؤں نے پارہ نقطہ انجماد تک گرا دیا۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری سے علاقہ ونڈرلینڈ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ شاہراہیں برف سے ڈھک گئی ہیں۔ برطانیہ برفانی طوفان کی لپیٹ میں ہے۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آکلینڈ کے علاقے برف سے ڈھک گئے ہیں۔ برف باری سے نظام زندگی محفوظ ہو گیا۔ سردی کی لہر نے ہر شے کو منجمد کر دیا۔ درخت، پودے، راستے، گاڑیاں اور گھر، ہر شے برف سے ڈھک گئی ہے۔ 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال کی پابندی کا بل پیش۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال کی پابندی کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مجوزہ قانون کے تحت اگر سوشل میڈیا کمپنیوں نے 16 سال سے کم عمر بچوں کو اکاؤنٹس بنانے سے روکنے کے لیے معقول اقدامات نہ کیے تو ان کمپنیوں پر تقریباً 32.5 ملین امریکی ڈالر تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ بل منظور ہونے کی صورت میں یہ قانون 1 سال کے اندر نافذ العمل ہوگا۔ IMF کی طرف سے سری لنکا کے لیے 2.9 ارب ڈالر قرض کی تیسری قسط منظور۔ IMF نے سری لنکا کے 2.9 ارب ڈالر قرض کے تیسرے جائزے کی منظوری دے دی، تاہم خبردار کر دیا ہے کہ ملک کی معیشت بدستور مخدوش ہے۔ IMF نے کہا کہ سری لنکا کے 2.9 ارب ڈالر قرض کی قسط 33 کروڑ 30 لاکھ ڈالر جاری کر دی جائے گی، جس کے بعد اب تک جاری ہونے والے قرضوں کا حجم 1.3 ارب ہو جائے گا۔ COP29 اجلاس موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے غریب ممالک کو 300 ارب ڈالر فراہمی پر آمادگی۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں جاری کانفرنس آف پارٹیز کے
29ویں اجلاس میں یورپی یونین، امریکہ اور دیگر ترقی پذیر ممالک نے 2035 تک سالانہ بنیادوں پر موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے غریب ممالک کو $300 ارب فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اسرائیل کے غزہ اور لبنان پر حملے جاری، 54 سے زیادہ شہید۔ اسرائیل کی غزہ میں خون کی ہولی جاری ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری، 30 سے زائد فلسطینی شہید، 205 زخمی ہو گئے۔ غزہ سٹی میں زیتون کے علاقے پر اسرائیلی بمباری سے 7 افراد شہید۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی مسجد شہید۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بھی حملے، کمال عدوان ہسپتال پر فضائی حملے، ڈاکٹر نرسز سمیت 12 افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں 48 گھنٹے کے دوران 120 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ میں جنگ کے آغاز سے اب تک 44,176 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ایلون مسک کی دولت میں مزید اضافہ، $348 ارب کے مالک بن گئے۔ 5 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد سے ایلون مسک کی دولت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس سے قبل نومبر 2021 میں ایلون مسک کی دولت $340 ارب تک پہنچی تھی، جو ایک ریکارڈ تھی، تاہم اب انہوں نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا۔ ایلون مسک دنیا کے واحد شخص ہیں جن کی دولت $300 ارب تک پہنچی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔